سید الرسل وحبیب الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و عقیدت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول ماشاءاللہ. اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسن. سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی وعلی آلک آلک وصحابک وصحبک یا یا محبوب رب العالمین. سیدی یا خاتم النبیین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما مخزن فیضان عالم سرچشمہ جود و سخا گمراہان پیر کامل عارفارہ رہنما نور نبوی نور الحسن مخزن نور خدا ہم بے کسوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد مسند صدارت پہ جلوہ فگن جناب محترم ہماری اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت فیض یافتہ آستانہ عالیہ مقدسہ نوریہ حضرت کیلیاں والا شریف حضور الحاج صاحبزادہ استاذی محترم پیر سید محمود حسین شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجدی کیلانی زیدہ شرف اور نہایت ہی عزتوں محبتوں کے لائق اور نہایت ہی شفیق جناب محترم فخر السادات پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب بخاری جن کے حکم پر مجھے آپ اتنے سادات کرام کی زیارت کا شرف نصیب ہوا اور ماشاءاللہ بزرگوار فخر و سادات پیر سید خادم حسین شاہ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں. تمام سادات کرام تشریف فرما ہیں. قاری صاحب فرما رہے تھے کہ سادات کرام کا جمع غفیر ہے اور بھئی جہاں جب سادات کہہ دیا سید کہہ دیا تو پھر ان سے ڈیمانڈ نہیں کی جاتی کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں. بھئی آپ کے نانے دادے کی بات ہے جی چاہے تو کہہ لینا سبحان اللہ. تو ہم نے اپنی بات تو کرنی نہیں, آپ کے نانے دادے کی اپنے نانے دادے کی بات کرنی ہے. اور ہر بندہ اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے. بھئی کوئی چودھری ہے تو فخر ہونا چاہیے وہ چودھریوں کا خاندان ہے. کوئی سیٹھ ہے تو اسے اپنے خاندان پر فخر ہونا چاہیے. کوئی انصاری ہے تو اسے اپنے خاندان پر. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے لیکن سادات کا فخر بڑا عجیب ہے اور ان کا فخر ہونا بھی چاہیے کیونکہ میرے لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل سبب و نسبی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. اور سارے چودھریوں کے نسب ختم ہو جائیں گے, سارے سیٹھوں کے نسب ختم ہو جائیں گے, امیر لوگوں کے نسب ختم ہو جائیں گے. یہ سادات کرام وہ ہیں جن کا تعلق قیامت کے بعد بھی زہرا کے بابا سے جڑا رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے جناب محترم تسی سید ہو تو انو سلام ہے سارے انو جڑے سید بیٹھے ہو. باقی الحمدللہ باقی اگر کسی اور مجمع میں ہوں تو خطابت کا رنگ اور ہوتا ہے, معاملہ اور ہوتا ہے. تسی سید ہو تو انو سلام ہے, دل کرے تو سبحان اللہ کہہ لیا جائے, جے نہ کرے تو پھر کوئی تواڈے کول ڈیمانڈ نہیں, کوئی معاملہ نہیں. محبت دے نال تسی کی کہہ لینا ہے. اگر دل کرے تو ہم اپنی بات کو چونکہ مجھے جو وقت دیا گیا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اسی وقت پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹوں اور مختصر وقت میں کچھ زیادہ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا. بڑی محبت و عقیدت سے آپ سماعت کیجئے گا. قرآن پاک میں سے آیہ مبارکہ تلاوت کی. رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت چکھنی ہے. عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا.
تو ذائقہ کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، چکھنے کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے. اس لیے اس کا صحیح معنی جو ہے آیا مبارکہ کی اس جز کا وہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. آئیے چونکہ میں بھی سید ہوں اور یہاں بھی سادات کرام اپنا موجود ہیں تو ہم بات ہی اپنے جد اعلیٰ حضور مولا مرتضیٰ کی کرتے ہیں. اسد اللہ، شیر خدا، ویر مصطفیٰ، زوجہ حضور حضرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ کی بات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور بتائیے موت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الموت باب کل نفس داخلھا، فرمایا آنے والے، سوال کرنے والے جان لے موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک بندے نے گزرنا ہے. یہاں دروازہ بند کر دیا جائے تو گزرنے والا باہر رک جائے گا، اگر اندر والے ہیں تو باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے تو اندر والے باہر نہیں جا سکتے. مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب آپ فرماتے ہیں یہ ایسا دروازہ نہیں جو میری اور تیری مرضی سے بند ہو جائے اور تیری اور میری مرضی سے کھل جائے. حضور یہ کیسا دروازہ ہے؟ فرمایا الموت باب کل نفس داخلھا، فرمایا یہ ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ. کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس دروازے سے بچ جائے. ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، بزرگوار ماشاءاللہ تشریف فرمائے سفید داڑھیوں والے مجھ سے بڑے احباب ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے کہا ہو بھئی میں سب کچھ خرید سکتا ہوں اور سب کچھ خریدنے کے ساتھ ساتھ میں زندگی بھی خرید سکتا ہوں. کوئی ہے ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہو؟ کیوں جی سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. اگلی بات کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سنیے گا ذرا. تو ہر بندہ، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بریف کیسوں میں، اپنی گاڑیوں میں روپے اور نوٹوں کے بیگ بھر کر ہسپتال میں جاتے ہیں، لیکن اپنا جو مریض ہے وہ ڈیڈ باڈی کی صورت میں گھر لے کے آتے ہیں. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جیب میں 1 روپیہ تک نہیں، لیکن ہسپتال میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرما دیتا. اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے اور رب ذوالجلال کے کرم پر ہے، جسے وہ چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے. لیکن ایک بات اٹل ہے کہ چاہے زندگی جتنی بھی جی لی جائے، جتنی بھی جی لی جائے، بالآخر موت ہے. آئیے ذرا سماعت کیجئے گا. جناب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے کیا نام لیا؟ نوح علیہ السلام. نہیں اس طرح نہیں، اللہ کے نبی کا نام ہے، بڑے ادب کے ساتھ. اسی ادب والے لوگ اسی تو 1400 سال بعد ایک سید بھی آتے اس واسطے چومدے ہیں کہ نبی دے خاندان چو ہیں. سبحان اللہ. تو اگر نبی کے خاندان کا اتنا ادب کرتے ہیں تو انبیاء کا بھی تو ادب اس سے لازم ہے. اور ہم وہ ہیں جو سارے نبیوں کا ادب کرنے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو نبی کی اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو نبی کی اصحاب کا ادب کرنے والے ہیں. ڈنڈی والے لوگ نہیں، ہم نبی کی اصحاب کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور نبی کی اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم 950 سال. قاری صاحب تشریف فرما، میرے استاد محترم، میرے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، سر کا تاج حضور قبلہ پیر جی تشریف فرما ہے. سنیے گا ذرا. 950 سال آپ نے تبلیغ کی. کتنے سو سال؟ 950 سال تبلیغ کی. اور اس کے بعد عذاب آیا 140 دن تک، اور پھر اس کے بعد 450 سال جناب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر تبلیغ فرمائی. عذاب آنے کے بعد، پانی کا سیلاب آنے کے بعد پھر 450 سال دوبارہ تبلیغ فرمائی. 950 سال اور 450 سال کتنے ہو گئے؟ 1400 سال. اللہ آپ کی زبان کو سلامت رکھے. 1400 سال. 1400 سال حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تبلیغ ہے.
اور بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارک 1600 سے زائد ہے، بعض روایات میں 1700 بھی ہے، 1400 یہ تو کنفرم ہے نا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں پیارے نوح بتائیے آپ نے زندگی کو کیسا پایا، کیسی زندگی گزری ہے، کیسا نظام چلا ہے۔ 950 سال پہلے 450 سال بعد تبلیغ کرنے والے اللہ کے عظیم پیغمبر جن کی دعا پر سارے کافروں کو رب ذوالجلال نے صفائے ہستی سے مٹا دیا، وہ اللہ کا عظیم نبی کیا فرما رہا ہے، ذرا سنیے گا اور دل میں جگہ دیجیے گا، زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور آج رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر پچھلے گناہوں پر معافی مانگ کے آگے نیک اعمال کی ٹھان کر مسجد سے جائیے گا۔ یہ مسجد کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، اللہ مولا علی کے فیض سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ 1400 سال تبلیغ فرمانے والے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا کہ جناب بتائیے زندگی کو کیسا پایا، سنیے گا ذرا توجہ سے، توجہ ہے جاگن دیو، ہاں جی اللہ سلامت رکھے۔ 1400 سال تبلیغ کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام سے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا نا بتائیے زندگی کو کیسا پایا، تو جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے تو یوں لگا، توجہ سے، مجھے تو یوں لگا جیسے ایک کمرے کے 2 دروازے ہیں، ایک انٹری والا دروازہ ہے اور ایک ایکسائڈ یعنی باہر نکلنے والا دروازہ ہے، ایک سے داخل ہوتے ہیں دوسرے سے نکل جاتے ہیں۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگا ہے کہ میں ایک دروازے سے کمرے میں داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے کمرے سے نکل رہا ہوں۔ یہ زندگی ہے اور شیخ سعدی شیرازی جیسے بندے نے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت فلسفہ موت پر بڑا خوبصورت اپنا کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ما کن تقیہ از عمر ناپائیدار، فرمایا لوگوں سنو تم اس زندگی پر بڑا بھروسہ کرتے ہو، آج عمر ناپائیدار مباح شیمن آج روزگار، فرمایا سنو اس زندگی پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا، اس پر تقیہ نہ کرنا، اس پر یقین نہ رکھنا۔ کیوں جی سعدی شیرازی صاحب کیوں نہ یقین رکھیں؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں یہ زندگی لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے، تم نے دیکھا نہیں لوگوں کو ارد گرد، احباب کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ زندگی کیسے کیسے کھیل لوگوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اچھا جی شیرازی صاحب پھر کیا کریں؟ فرمایا اس پر تقیہ نہ کرنا، اس پر بھروسہ نہ کرنا، یقین نہ رکھنا، کرنا کیا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے اور کس طرح یہ لوگوں کو موت کی آغوش کی طرف لے کے آتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کا اپنا وجود ختم کر دیتی ہے۔ تو کہا عرض کی حضور اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر بقا چاہتے ہو تو پھر اپنی اس زندگی کو غنیمت جانو اور غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی محبت بھی دل میں بسا لو، مصطفیٰ کا پیار بھی دل میں بسا لو۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بسا لو گے تو پھر یہ زندگی یہاں تو ختم ہو جائے گی۔ سورۃ النحل میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا تم نیک اعمال کرو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں نیک اعمال کرو، اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرو، ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کرو۔ شرط یہ ہے بندہ اپنی زندگی میں بے ایمان نہ ہو، بندہ اپنی زندگی میں گمراہی کی دلدل میں نہ گھس چکا ہو، بلکہ وہ ایمان اور ایمان کی چاشنی کا حامل ہو۔ فرمایا وہ نیک عمل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ادھر لوگ رو رہے ہیں، ادھر فرشتے اس کا شان و شوکت سے استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر گھر والے پریشان ہیں، فلاں بچھڑ گیا، فلاں، بات تو سمجھ آ رہی ہے نا، مشکل تو نہیں پیش آ رہی۔
توجہ فرمائیے گا، فرمایا ادھر لوگ رو رہے ہیں، ادھر لوگ پریشان ہیں، فلاں ہم سے بچھڑ گیا، فلاں ہم سے چلا گیا، لیکن ادھر فرشتوں کو حکم کیا ہے؟ فرمایا استقبال کرو اس کا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرمایا ہم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے اور ہم وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں جو دنیا میں ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ سامعین دی احترام، ابراہیم ذوق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات، حیات زندگی کو کہتے ہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بات سمجھ آئے گی؟ اگر بندہ سمجھ جائے نا تو یہی بات کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ حضرت جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی والی روایت ادھر ہی ہے، وہ میں آخر میں عرض کروں گا، اس کا دوسرا جز، توجہ فرمائیے گا۔ جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں گئے تو آپ کا جو آخری وقت ہے نا پیر جی، آپ کا آخری وقت جو ہے وہ قریب آ گیا۔ جب آخری وقت قریب آیا تو لوگوں کا جمگٹھا، صحابی رسول ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور جب ہم صحابی کہتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیے گا، جب ہم صحابی کہتے ہیں پھر دل میں کوئی خلش نہیں آنی چاہیے، دماغ میں کوئی سوچ اور نہیں آنی چاہیے، پھر عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی نبی کا صحابی ہے اللہ نے دنیا میں ہی اس سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سامعین دی احترام توجہ فرمائیے گا، دمشق میں آپ کا آخری وقت آ گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور چند لوگ اور بھی آپ کی چارپائی کے ارد گرد، جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، توجہ فرمائیے گا، تشریف فرما۔ وہاں لوگ، ایک بندے نے سوال کیا، آپ بڑے مغموم، آنکھوں میں آنسو، چہرہ اترا ہوا، آخری وقت، کسی نے سمجھا شاید موت کی سختی سے ڈر گئے، موت بڑی سخت ہے، فرما 1000 تلوار، کتنی؟ 1000 تلوار کی ضرب بندے پر لگائی جائے تو اس کی درد اور تکلیف کم ہے، موت کی تکلیف زیادہ۔ اسی لیے اللہ نے جنت میں موت نہیں رکھی۔ تو موت جب نام ہی آتا ہے تو بندہ کانپ جاتا ہے، خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کرے ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو تاکہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، اسے پتا ہو کہ میں نے ایک دن قبر میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات صحابہ کتاب کا نام ہے جس سے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، سامعین محترم توجہ فرمائیے گا، آپ کے ارد گرد احباب تشریف فرمائیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک بندے نے سوال کیا، حضور موت کی سختی یا موت کی وجہ سے؟ فرمایا نا نا۔ تو پھر حضور کس بات کی پریشانی ہے، کس بات کا دکھ ہے؟ آپ فرماتے مجھے اپنے گناہوں کا دکھ ہے۔ صحابی ہیں، میں نے پہلے تعریف عرض کی، صحابی ہیں، ساری زندگی اللہ رسول قال رسول اللہ کہتے ہوئے گزری ہے، ساری زندگی تبلیغ فرمائی ہے، دمشق میں بھی تبلیغ کے لیے آئے، ساری زندگی اللہ رسول کا حکم سنایا لوگوں کو، اور آخری وقت میں کہتے ہیں مجھے اپنے گناہوں پر مداوا ہے، مجھے اپنے گناہوں پر دکھ ہے، کسی اور بات پر دکھ ہے۔ تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ یہ جملہ سنیے گا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے، بندوں نے عرض کیا حضور کیا چاہتے؟ فرمایا اپنے رب سے توبہ چاہتا ہوں، اپنے رب سے بخشش چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جو سلسلہ تھا وہ تیز ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سارے کلمہ شریف پڑھے، یہ جو ہم تلقین کرتے ہیں نا کلمے کی، تو فرمایا کلمہ شریف پڑھے، کلمہ شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ کے آخری لفظ پتہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سے میں نے سنا ہے جس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا میرا رب اسے ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں کہ اپنی آخری وقت میں بھی اپنے رب کو منانے کی فکر ہے، اپنے آخری لمحے میں بھی اپنے رب کو منانے کی فکر ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے ایک بندہ جو ہے وہ اجرت پہ اپنے دروازے کے باہر رکھا،
اس کا کام کیا تھا؟ پانی پلانا؟ بالکل نہیں. کھانا لا کے دینا؟ بالکل نہیں. اس کا کام کیا تھا؟ آپ تھک جائیں تو آپ کو دبانا؟ بالکل نہیں. اس کا کام صرف یہ تھا کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ بندہ سلام لے کے صرف پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہے، اے عمر موت کو نہ بھولنا. اس کا کام صرف یہ تھا. اجرت دے کے، پیر جی اجرت دے کے بندہ رکھا، مزدوری پہ بندہ رکھا، اور کرنا کیا ہے؟ بس کہنا یہ ہے، اے عمر موت کو نہ بھولنا، اے عمر موت کو نہ بھولنا. ایک دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینے کے سامنے آئے، دیکھا داڑھی میں بال سفید آ چکے ہیں. باہر گئے، اسے ایڈوانس پیسے دیے اور کہا معذرت کے ساتھ آج کے بعد تو میرے پاس نہ آنا، آج کے بعد تیرے کام کی چھٹی ہے. اس نے ہاتھ باندھے، عرض کی حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اگر کوئی اپنا میری ڈیوٹی میں کمی بیشی ہے تو میں اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تیری ڈیوٹی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تیرے کام میں بھی کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر حضور مجھے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تجھے جواب اس لیے دے رہا ہوں، اب تیرے ساتھ ایک اور بھی قاصد آ گیا ہے جو مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا. حضور سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ارد گرد تو کوئی نظر نہیں آ رہا. فرمایا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ چکے ہیں. آج ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. سفید بالوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اگلے سفر کی ابتدا ہو چکی. وہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمانا، ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا. یعنی کہ تو اتنا طاقتور ہے، اتنا اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے قوی کہ تو اپنے رب کے ساتھ ہی متکا لگا کے بیٹھ گیا. اپنے رب کے ساتھ ہی تو نے سلسلہ شروع کر دیا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، تو کہتا میری مرضی. اللہ فرماتا ہے روزہ رکھ، تو کہتا ہے میری مرضی. اللہ فرماتا ہے حرام عمل سے بچ جا، حرام کھانے سے بچ جا، رشوت دینے اور لینے سے بچ جا. اللہ فرماتا ہے کسی کا حق کھانے سے بچ جا، اور تو کہتا ہے میری مرضی. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز میں سمجھایا صوفیاء نے، اور یہی صوفیاء کا مشن رہا. آج تو کئی بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں نا اے بابے سے شاہی کوئی نہیں، اسے اپنے بابے کا پتہ نہیں، لیکن ہمارے بابے وہ ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہیں، جو ایک نظر کریں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم توجہ فرمائیے گا. فرماتے ہیں ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن اڑ گیا لک تیرا. سنو ذرا پوری تقریر ہے، یقین جانو اور کچھ بھی نہ سمجھو، اے شعر ہی سمجھ لو، یہ حدیث پاک دی تشریح ہوئی ہے. ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبن اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا. ایٹا دلیر مرد ہے تو. اللہ اکبر. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تار ہو جاتی، داڑھی تار ہو جاتی. اللہ اکبر. اتنا روتے. کسی نے کہا حضور آپ تو بڑے عالی شان ہیں، اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 بیٹیوں کا رشتہ آپ سے کیا ہے، ذی النورین آپ کا لقب ہے، 17 مرتبہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. جنت کی بشارت دنیا میں 10 مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیعت رضوان کے موقع پر ایک ہاتھ اپنا رکھتے ہیں اور دوسرا ہاتھ جناب عثمان غنی کی طرف سے رکھتے ہیں. اللہ کو ادا بڑی پسند آتی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے ہاتھ پہ عثمان کا ہاتھ ہے، تیرے اور عثمان کے ہاتھ پہ اللہ فوق ایدیہم میں خدا کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اتنی عظمتوں کے مالک جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر بھی قبرستان میں جا کے روتے ہیں. پوچھا حضور اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں، میں نے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، جو یہاں پھنس گیا وہ بس گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں الموت باب کل نفس داخلها. موت ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک بندہ گزرے گا. اور پھر فرماتے ہیں الموت قدح
कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा, फरमाया मौत ऐसा पीने का प्याला है, हर बंदा उसे पिएगा। इसीलिए हम आले सुन्नत व जमात वाले, इसीलिए लोग कहते हैं जी जब कोई फौत हो जाता है जी जरा चेहरा दिखा दो। ये जब कोई चीज पी जाती है उसका असर चेहरों पर नुमाया होता है, चेहरे से अया होता है। हम देखते हैं कि जाने वाले ने इश्क़ रिसालत का प्याला पिया है कि गुमराही की मौत का प्याला पिया है। जब हम देखते हैं कि चेहरा क़िबला नुमा है और नहलाने के बाद चेहरे पे नूर आ चुका है, हम समझ जाते हैं ये नबी के वालिदैन को भी मानने वाला है, ये नबी की आल को भी मानने वाला है, ये नबी की असहाब को भी मानने वाला है, और ये औलियाए कामिलीन से भी मोहब्बत करने वाला है। इसलिए ये देखा जाता है कि भाई दिखाओ चेहरा कैसा है, किस तरह का। फरमाया अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा, मौत ऐसा पीने का प्याला है कि बस हर बंदा उसे पिएगा। मौत जिंदगी की अटल हकीकत है, इससे कोई बंदा न बच सका न बच सकेगा और ना ही कभी कोई आइंदा आने वाले वक्त में बचेगा। सामने दी एहतराम ये आनी है, लेकिन मौत उसकी बेहतर है। फरमाया मौत तो मोमिन के लिए जो मौत है वो तो रब्बे जुल जलाल से मुलाकात के लिए एक पुल है, अल्लाह से मुलाकात के लिए एक रास्ता है। लेकिन शर्त यह है कि हम ईमान वाले बनकर जिंदगी गुजारें। चाहे वालिदैन जितनी भी जिंदगी गुजार लें, अहबाब जितनी भी जिंदगी गुजार लें, यूं लगता है कि चंद पल वो हमारे साथ रहे फिर चल बसे। फारसी के एक शायर ने कहा था, हैफ दर चश्म ज़दन सुहबत यार आखिर शुद, रूह गुल सैर न दीदम बबहार आखिर शुद। कहता है कि अभी मेरी आंखों ने जी भर कर अपने यार का दीदार भी नहीं किया, अभी मेरी आंखों ने जी भर कर, हैफ हाय अफसोस, हैफ दर चश्म ज़दन सुहबत यार आखिर शुद, रूह गुल सैर न दीदम बबहार आखिर शुद। हाय अफसोस, अभी तो मेरी आंखों ने पीर जी रज के अपना सही मानों में दीदारे यार भी नहीं किया था कि, और अभी तक इस गुल यानी फूल ने सही तरह बहार को देखा भी नहीं था और बहार खत्म हो गई। ये जिंदगी इसी तरह है, ये चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और फिक्र में गुजारनी चाहिए। और ये हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारनी चाहिए। क्यों अल मरउ मअ मन अहब्बा, फरमाया कयामत के दिन बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह। ये मैं आप पर छोड़ के जा रहा हूँ, हर बंदा खुद फैसला कर ले कि उसकी मोहब्बत किसके साथ है। रुपये के साथ है, पैसे के साथ है, गाड़ी के साथ है, जायदाद के साथ है, या अपना दुनियादारी रिश्तेदारों मामलात के साथ उसकी मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत दीन की वजह से हो तो फिर सारी की सारी इबादत बन जाती है, सारी की सारी इबादत बन। और अगर दुनियावी मामलात की वजह से हो तो वबाल जान बन जाती है। अल्लाह फरमाता अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फरमाया इस पेट को कोई चीज नहीं भर सकती, कोई चीज, हत्ता कि कब्र की मट्टी से भरेगी। अल्लाह ताला हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम की रहमत पाक के सदक़े में हम सब के हाल पे रहम करम फरमाए। और क़िबला पीर जी पीर सैयद खादिम हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी बाबी जान के दराजात को बुलंद फरमाए। पीर सैयद तालिब हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला उनके भी और उनकी ज़ौजा मोहतरमा के भी दराजात को बुलंद फरमाए। और अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निस्बतों का हम सब को हया नसीब फरमाए। व आखिरु दावा